شیطان انسانوں کا ازلی دشمن ہے۔ ہمارے بابا کو جنت سے نکلوانے والا، اس کی پلاننگ کرنے والا یہی ہے، اور جب سے یہ مردود ہوا ہے آدم کی اولاد کے پیچھے ہے۔ بظاہر اس کے شر کو سب جانتے ہیں۔ اگر شیطان کے روپ کے اندر آ جائے اور انسانوں کو گمراہ کرنا چاہے تو گیا گزرا انسان بھی اس کی بات نہیں مانے گا، کہے گا تو شیطان ہے، میں جانتا ہوں۔ اسی لیے اس نے ہمیشہ ایسے دروازوں کو استعمال کیا جن کے ذریعے سے وہ اپنا اثر انسانوں پر ڈال سکے۔ ان کی بھلائی کی صورت بنا کر آتا ہے، ان کی ان نازک رگوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑتا ہے اور انسان کو اپنے جال کے اندر پھنسا لیتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ واردات محبت کے روپ کے اندر وار کرنا، کہ انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ اسی محبت کو ایسی شکل دے دیتا ہے کہ اس کی محبت میں ڈوبتے ہوئے انسان اللہ کی محبت سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے اس نے عبداللہ ابن سبا یہودی کو استعمال کیا، اور عبداللہ ابن سبا یہودی نے حضرت علی اور اہل بیت کی محبت کو استعمال کیا، اور سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے۔ اللہ علی کی شکل میں دنیا پہ آ چکا ہے۔ ہمارے آج کل بھی انڈیا پاکستان کے اندر یہ قوالیاں چلتی ہیں، دھما دھم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر۔ ہندو کہتا ہے ہر کنکر میں شنکر، تو عبداللہ ابن سبا نے جو عقیدہ پھیلایا کہ علی دم دم کے اندر، ہر دم میں علی ہے۔ استعمال کیسے کیا؟ علی کی محبت، اہل بیت کی محبت، فاطمہ کی محبت، حسنین کی محبت کس مسلمان کے دل میں نہیں ہے؟ اس محبت کو استعمال کرتے ہوئے ان کو وہ عمل اور وہ عقیدے سکھائے کہ انسان اللہ سے تعلق توڑ کر شرک کی وادی میں داخل ہو جاتا۔ یہی کھیل قوم نوح کے ساتھ کھیلا تھا۔ قوم نوح کے جب اولیاء اللہ اٹھ گئے، اس نے پیچھے بچنے والوں سے کہا کہ ان کی مورتیاں بنا کر مسجد میں رکھ لو، ان کو دیکھ دیکھ کر تمہیں یاد آئے گا یہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم بھی وہی کام کرو گے۔ نسلیں گزری، اس نے کہا پچھلی نسل تمہارے آباء و اجداد اصل میں ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ سب سے پہلے آغاز میں محبت کو لاتا ہے، اور محبت کے روپ میں آ کر بزرگوں سے محبت، بڑوں سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، اس محبت کے پیچھے پھر شرک کی دروازے کو کھول کر انسان کو ہمیشہ کے لیے مشرک بنا دیتا ہے۔ یہی وار اس نے امت محمد علیہ السلام سے بھی کھیلا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس جب حضرت علی کے کچھ فتاوی کو منگواتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو حضرت علی نے ارشاد نہیں فرمائے تھے، اسی ابن سبا یہودی کے ٹولے نے ان کے نام پر مشہور کر رکھے تھے۔ فرمایا یہ فتوے علی نے نہیں دیے، یہ فتوے علی نے نہیں دیے، اور علی اگر یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ غور کیجئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس بات پر کہ علی اگر یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ کیا یہ کہہ دینا کافی نہ تھا کہ علی نے یہ فتوے نہیں دیے؟ نہیں، وہ شیطانی وار جو محبت کے روپ میں ہوتا ہے، اس کے آخر تک ابن عباس پہنچ کر اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں کہ اگر کوئی علی کی محبت میں اتنا بڑھ چکا ہے تو وہ سن لے کہ علی معصوم نہیں تھے، اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ یہی آج ہماری پاک و ہند کے رہنے والے، بر صغیر کے رہنے والے بد نصیبوں کی کیفیت ہے کہ ہمیں بھی علماء کی محبت، بزرگوں کی اندھی عقیدت اتنی پڑھنی پڑھائی گئی ہے کہ ان کا نام لے کر ان کے بڑے بھاری بھرکم وجود کو سامنے رکھ کر شیطان نے ان کے ذریعے وہ عقیدے ہمارے اندر داخل کر دیے جس سے اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان بیزار ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی ہستی ہے، یہ معاشرے کے اندر بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، ان کا بڑا مقام، ان کی بڑی شان، ان کا بڑا فضل، اور ان کی کتابیں گھر گھر کے اندر موجود ہیں۔ اب بے علم طبقہ، ان پڑھ طبقہ جو دین کے اصولوں تک نہیں پہنچ سکا، ان کے سامنے صرف ان کی ذات ہے، اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر وہ اللہ کے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی ملفوظات کے درمیان فرق ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے اتنے بڑے حضرت تھے، اتنے بڑے شیخ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے پیر تھے، یہ بھی غلط کہتے ہوں گے؟ جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ اور اسی مرض کا علاج قرآن حکیم اس آیت میں بیان فرما رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اتباع صرف ایک اللہ کی، اتباع صرف اس چیز کی جو اللہ نے آسمان سے اتاری، اور آسمان سے اتاری گئی چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس اللہ کی طرف سے منزل من اللہ شے کو چھوڑ کر کسی کے پیچھے نہ چلنا، نہ کسی دوست کے، نہ کسی ولی کے، نہ کسی بڑے کے، نہ کسی چھوٹے کے۔ کیوں؟ ان کی گارنٹی اللہ نے نہیں دی، ان پر پہرے اللہ نے نہیں بٹھائے، ان کی حفاظت اللہ نے نہیں کی۔ اللہ نے حفاظت کس کی؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے کہ یہ جب بھی کلام کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جو ان کی دل میں تمنائیں آتی ہیں اس کے مطابق زبان کو حرکت نہیں دیتے۔ یہ تو زبان کو تب حرکت دیتے ہیں جب عرش والا حرکت دینے کی اجازت دیتا ہے۔